الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل احترام علماء کرام اور اس پورے علاقے سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مکمل اور جامع دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کا نام اسلام ہو، یا چند رسومات کا نام اسلام ہو، یا چند کام کرنے والے کو مسلمان کہہ دیا جائے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان جن مراحل سے گزرتا ہے اور جن مشاغل میں مشغول ہوتا ہے اور جن مصروفیات میں اس کا وقت گزرتا ہے، ان سب کے بارے میں ہمارے دین میں رہنمائی ملتی ہے۔ اور کامیاب آدمی وہی ہے جو 100% اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ جی میں آیا تو کر لیا اور جی میں نہیں آیا تو نہیں کیا، بلکہ کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں، ہر موڑ پر۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آپ نے علماء سے بار بار یہ آیت سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہارا رہن سہن، معاشرت، اخلاق، یہ سب اسلام کے رنگ میں رنگین ہو جائے، اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، ایسی زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے طریقوں پر، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو غلط باتیں تمہارے اندر پیدا کرتا ہے، تمہیں بگاڑ دینا چاہتا ہے، تمہیں جنت کے بجائے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ برملا دشمن ہے، ہر اعتبار سے دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جس دین سے ہمیں وابستہ فرمایا، دین محمدی، ہم اسی پر چلیں اور مرتے دم تک اسی سے وابستہ رہیں، اور ہمارا ہر عمل اسلام اور شریعت کے موافق ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو بعض علماء نے الہ کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے، اس لیے کہ معبود کے لیے حاکمیت لازم ہے۔ جسے ہم معبود بنا رہے ہیں، جسے ہم معبود سمجھ رہے ہیں، جس کے معبود حقیقی ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے طریقوں پر چلیں، ورنہ تو معبود ماننے کا کیا مطلب؟ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق پڑھی جائے گی۔ ہم اگر کاروبار کرتے ہیں تو بھی شریعت کے موافق ہمیں کاروبار کرنا پڑے گا، اور اسی طرح ہماری جو معاشرت ہے، گھریلو زندگی ہے، یہ بھی سنت اور شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے بہترین معاشرتی زندگی کا نمونہ پیش فرمایا۔ آپ نے صرف یہی نہیں کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ پورا گویا کہ چارٹ بنا کر کے دیا ہے کہ اگر اس چارٹ کے موافق آدمی زندگی گزارے گا تو گھریلو رگڑے جھگڑے اور تنازعات یہ پیش ہی نہیں آئیں گے۔ شروع ہی سے آپ نے اس کی تاکید فرمائی کہ دیکھو، دنیا میں جب کوئی رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے اور لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کتنی مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، تاکہ اس کو جب ہم شادی کر کے لائیں تو بہت سا سامان وہ لے کر کے آئے تو ہمارا گھر بھر جائے۔ بہت سے لوگ رشتے میں اس کا خیال کرتے ہیں، اور آج کل تو یہ زیادہ ہی ہونے لگ گیا، اور صورتحال یہاں تک ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، کہ جو بیچارے کمزور گھرانے کے لوگ ہیں ان کی بچیوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ کہاں سے دیں گے، ہمارے مطالبات کہاں سے پورے کریں گے۔
ان بیچاروں کے لیے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ بچیوں کو کیسے ان سے متعلق فریضہ ادا کر پائیں، کیونکہ آج بہت سے لوگ ان کا ذہن یہی بن گیا کہ لڑکی ایسی لاؤ جو مالدار گھرانے کی ہو۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسینہ کائنات لے کر کے آئے، چاہے سلیقہ مند ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، ہنر مند ہو یا نہ ہو، پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، قرآن اور نماز سے وابستہ ہو یا نہ ہو، بس حسینہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو خاندان ہی میں کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، زمین آسمان بدل جائے، مگر یہ نہ بدلے۔ کچھ لوگ اسی کے چکر میں رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دینداری دیکھتے ہیں کہ ہماری ہونے والی بیوی یا آنے والی بہو، ہمارے گھر کو آباد کرنے والی خاتون، یہ دیکھا جائے کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں، اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھے ہوئے ہے یا نہیں، اس کو یہ پتا ہے یا نہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور شوہر کے ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ پتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو چار طرح کے لوگ ہوئے، کوئی مال کو ترجیح دیتا ہے، کوئی حسن و جمال کو ترجیح دیتا ہے، کوئی خاندان کو ترجیح دیتا ہے، اور کوئی دینداری کو ترجیح دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو مشورہ دے دیا، اور میرے بھائیوں، حضور سے اچھا مشورہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیے، قیامت تک آنے والی امت کو مشورہ دے دیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری والے رشتے کو لپک لو، جانے نہ پائے، کیونکہ جب یہ دیندار عورت تمہارے گھر کے اندر آئے گی تو یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اس عورت کے گود میں جو بچے پلیں گے اور پروان چڑھیں گے، وہ دین کے خادم بنیں گے، وہ دین کے داعی بنیں گے، وہ دین کو پھیلانے والے بنیں گے، ان کے ذریعے سے امت کے اندر دینداری عام ہوگی۔ اور یہ دیندار عورت جب تمام حقوق ادا کرے گی تو گھریلو جھگڑے رگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اگر ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر نزاعات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بددینی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر غصے گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر یہ عورت دیندار ہوگی تو بگاڑ سے حتی الامکان آدمی بچے گا۔ تو ایک طرف تو آپ نے یہ تعلیم دی، دوسری طرف آپ نے فرمایا شوہروں سے کہ سب سے اچھا شوہر کون ہے، سب سے اچھا گھر والا کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے
غور سے سننے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ، تم میں سب سے کامل مومن وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں سے سب سے نرمی سے پیش آتا ہو، ابے تبے سے بات نہ کرتا ہو، گالم گلوچ نہ کرتا ہو، ذرا ذرا سی بات پر غصے نہ ہو جاتا ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض نہ ہو جاتا ہو، بلکہ نرمی سے پیش آتا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ حضور نے اس کو سند دے دی کہ تم سب سے کامل مومن ہو، اکمل المومنین۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ کیسے روشن الفاظ ہیں، قربان جائیے۔ فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ امی جان حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا میرے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ ہم دونوں ایک پلیٹ میں، ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے، اور جب میں ہڈی چوس کر پلیٹ میں رکھ دیتی تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھاتے اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا اسی جگہ سے آپ نوش فرماتے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو کہ حضور کے دل میں میری محبت ہے۔ کیا آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات۔ فرمایا کہ میں گلاس میں پانی پیتی اور گلاس رکھ دیتی تو حضور تلاش کرتے تھے جہاں میں نے منہ لگایا تھا حضور اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے تاکہ عائشہ کا دل ٹھنڈا ہو، عائشہ بھی سمجھے کہ حضور مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ میرے گلاس میں اس جگہ سے پی رہے ہیں جہاں میں نے منہ لگایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو اور دین کے کام میں لگ جاؤ، بس اسی کا نام دین ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی دین ہی کا ایک جز ہے اور حصہ ہے۔ الغرض اگر بیوی اپنے حقوق ادا کرے اور شوہر بھی اپنے حقوق بجا لائے تو گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی غصہ گرمی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن بہرحال انسان ہے، کبھی کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصہ گرمی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ایسی شکل میں ایک دم سے کوئی فیصلہ مت کرو کہ بھائی جو دل میں خیال آیا بس کر بیٹھے، بلکہ اگر تمہارے اندر نبھاؤ کی شکل نہیں بن پا رہی کسی وجہ سے تو اب اپنے خاندان کے ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں بٹھاؤ، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی،
تو ایک دم سے یہ نہ ہو جائے کہ بھائی تفریق کی نوبت آ جائے، سب الگ تھلگ ہو جائے، بنا بنایا گھر بگڑ جائے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ادھر سے بھی کچھ پنچ بلاؤ، ادھر سے بھی کچھ پنچ بلاؤ، اور یہ دونوں لوگ طرفداری کیے بغیر حق اور انصاف کا فیصلہ کریں اور دونوں کو ملانے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ صحیح راستہ نکلے گا، گھر بنا رہے گا اور بچوں پر غلط اثرات نہیں پڑیں گے۔ اس لیے کہ آپ تجربہ کر لیجئے، میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے تو سب سے زیادہ برا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ان بچوں کی خاطر ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے اور جس طرح بھی نبھاؤ ہو سکے نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کل جو سلسلہ چل پڑا کہ بھائی جہاں بھی ذرا سی الٹ پھیر ہوئی اور پھر پولیس میں شکایتیں ہو جاتی ہیں، مقدمات چل پڑتے ہیں، ادھر بھی بے عزتی، ادھر بھی بے عزتی، ادھر بھی خرچہ، ادھر بھی خرچہ، اور اچھے خاصے باعزت خاندان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسی شکل میں ہمارے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ مناسب ہو اس کو تسلیم کریں اور شریعت کو اپنا حکم بنائیں۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس ہندوستان میں محاکم شرعیہ قائم کیے۔ شرعی پنچایتیں پہلے ان کو کہا جاتا تھا، انہی کو اب محاکم شرعیہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جا بجا اس طرح کے نظام موجود ہے، اور جو لوگ بھی اس سے رجوع کرتے ہیں تو علماء کی کمیٹی اس پر غور و فکر کرتی ہے اور جو صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے شریعت کی روشنی میں وہ کیا جاتا ہے۔ کبھی نبھانے کے اندر فائدہ زیادہ نظر آتا ہے اور کبھی تفریق کی ضرورت بھی پیش آتی ہے بعض مسائل میں، تو ایسے مسائل میں محکمہ شریعہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم صحیح اور بہترین اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں فریقین موجود ہوتے ہیں اور وہ حکم بنا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ایک فریق غائب ہے۔ مثلا شوہر نکاح تو کر لیا لیکن نکاح کر کے غائب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مفقود۔ اب یہ بیچاری عورت پریشان ہے، زندگی اجیرن ہو رہی ہے، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ پہلا شوہر غائب ہے، اور ایک شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے عورت دوسرے کے نکاح میں جا نہیں سکتی۔ تو ہمارے اکابر نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، راستہ نکالا کہ ایسی عورت محکمہ شریعہ میں درخواست دے اور محکمہ شریعہ تلاش و جستجو کرے، موقع دے، اور خاص وقت گزرنے کے بعد اس کا نکاح فسخ کر دے۔ کتنی ایسی عورتیں
جو بیچاری پریشان تھیں، شوہر کے مفقود ہونے کی وجہ سے اس طرح کے فیصلوں سے انہیں آزادی ملی، اور پھر وہ عدت گزارنے کے بعد باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتی۔ اسی طرح بعض مرتبہ شوہر عمر قید ہو گئی، جیل میں چلا گیا، نکلنے کی کوئی شکل نہیں، اس میں بھی فسخ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ شوہر کے اوپر خدا نہ کرے جنون یا پاگل پن کا مرض، اس میں وہ مبتلا ہو گیا، یا اور کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اس سے بھی نجات ملنے کے لیے گھر بیٹھ کر یا کسی دارالافتاء سے فتویٰ لے کر کے وہ بیوی الگ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محکمہ شریعہ میں جانا پڑے گا۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں بھی محکمہ شریعہ عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے، اور یہاں امیر شریعت بھی مسلسل عمارت شریعہ کے قیام کے بعد اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کو اس وقت صوبہ ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ وغیرہ کا امیر بنایا گیا ہے، اور آپ کی نگرانی میں یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں۔ حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے ان کو امیر شریعت کی منظوری عطا فرمائی ہے، اور آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس نظام اور اس ترتیب سے مطمئن ہیں۔ ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ شریعت اور سنت کی روشنی میں حل کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس اجلاس کو قبولیت عامہ سے نوازیں، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔